معزز دوستوں، پاکستان میں جنرل الیکشن یعنی عام انتخابات کو گزرے تقریباً 4 دن ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے عوام میں بہت بے چینی پائی جا رہی ہے کہ موجودہ الیکشن کے انعقاد اور اس کے بعد ریزلٹس کو لے کر مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان جاری کھینچا سے کیا نتیجہ برآمد ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے حلقے اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کر چکے ہیں کہ اگر یہ سسٹم اسی طرح چلتا رہا تو پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا اور عوام کو مزید کون سے جھٹکے سہنے پڑ سکتے ہیں۔ اس وقت سیاسی طور پر پورا ملک ایک اندھے انتشار اور خوف کا شکار ہے، جسے دیکھ کر عوام میں بے یقینی اور عدم تحفظ کا احساس بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکنان انتخابات کے شفافیت پر سوال اٹھا رہے ہیں اور عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے۔ آئین میں موجود واضح ہدایت کے باوجود 4 روز گزرنے کے بعد بھی الیکشن کے تمام نتائج ابھی تک سرکاری طور پر جاری نہیں کیے گئے۔ یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے جس سے عوام میں موجود لاوا کسی بھی وقت پڑ سکتا ہے۔ بحیثیت ایک محب الوطن پاکستانی کی آج ہم اس ساری صورتحال کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ پاکستان کا مستقبل آخر کیا ہوگا۔ ہم اس بات پر بھی روشنی ڈالیں گے کہ اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے کون سے اقدامات ایسے ہیں جو اس وقت کی اہم ضرورت بن چکے ہیں۔ دوستو، ملک میں جاری سیاسی گہما گہمی میں ایک جماعت کے سپورٹر اس وقت سب سے زیادہ جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور اس کے کارکنان کی، جن کا جوش و خروش پچھلے 2-2.5 سال سے کسی طرح سے کم ہونے میں نہیں آیا۔ حالانکہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان، جو سابق وزیر اعظم بھی ہیں، وہ پچھلے سال 1 سال سے جیل میں قید ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی پہ 200 سے زیادہ مقدمات موجود ہیں، جن میں سے زیادہ تر میں ان کی ضمانت تو منظور ہو چکی ہیں، البتہ 3 مقدمات میں انہیں 30 سال سے زیادہ کی قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس سزا کو لے کر بھی خود اشرفیہ کے کئی حلقے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس سے ایک غلط روایت کے راہ ہموار کی جا رہی ہیں۔ ان تمام باتوں کو لے کر پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر اس وقت نہایت جوش و خروش میں ہیں اور اپنے قائد کی بازیابی کا متمنی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان ختم کرنے کے باوجود اور تحریک انصاف کے تمام امیدواروں کو الٹے سیدھے انتخابی نشان جاری کرنے کے بعد بھی پی ٹی آئی کا ووٹ بینک اس وقت انتخابی نتائج میں ایک فیصلہ کن کردار ادا کر رہا ہے۔ اس بار کے الیکشن اس لحاظ سے بھی تاریخی ہیں کہ اس بار ووٹرز کا ٹرائل بہت زیادہ ہے، جو کہ مختلف رپورٹس کے مطابق 70 سے 80% کے درمیان ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ متنازع الیکشنز 1970 کے سمجھے جاتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت میں ووٹر کا ٹرائل بہت زیادہ تھا، حالانکہ تب بھی صرف 57% ووٹرز ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نکلے تھے۔ الیکشن کے نتائج کے بارے میں قانون میں ایک واضح شق موجود ہے کہ الیکشن کمیشن انتخاب کے دن رات 2 بجے تک نتائج ہر صورت جاری کرنے کا پابند ہے، اور عام حالات میں نتائج کا اعلان رات 12 بجے تک ہو جانا چاہیے۔ اس کے باوجود 4 دن گزر چکے ہیں اور اب تک تقریباً 50% قومی اور صوبائی اسمبلی کے سیٹس کا نتیجہ ہی سرکاری سرپرستی میں جاری کیا گیا۔ اس 50% نتیجے کی جانب بھی دیکھا جائے تو جتنی سیٹیں باقی تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر لی ہیں، اس سے زیادہ سیٹوں پر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ایک بڑے امیدوار بڑے مارجن سے لیڈ کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو حکومت سے دور رکھنے کے لیے اس وقت دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے کافی کوشش کی جا رہی ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی کوشش ہارس ٹریڈنگ یعنی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جتوائے آزاد امیدواروں کو اپنی جماعت میں شامل کرنا بھی ہے۔ آپ سے یہ کوئی ٹکی چھپی بات نہیں ہے کہ ایسے آزاد امیدواروں کو کن طریقوں سے اپنی جماعت میں شامل کیا جاتا ہے اور کس طرح سے دوسری پارٹیوں کے ووٹ توڑے جاتے ہیں۔ حالانکہ ہارس ٹریڈنگ کا یہ عمل پاکستان کے آئین کے بالکل خلاف ہے۔ اس کے باوجود ہر بار کے الیکشنز میں یہ سب ہونا ایک معمول کی بات ہے۔ دوستو، آئیے اب جائزہ لیتے ہیں کہ پاکستان میں کون سی پارٹی کی حکومت بنانے کے امکانات سب سے زیادہ ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی سمیت جماعت العلماء اسلام
متحدہ قومی موومنٹ، جماعت اسلامی اور دیگر چھوٹی بڑی جماعتیں آپس میں اتحاد کر کے ایک مخلوط حکومت بنائیں، تب ہی وہ پاکستان تحریک انصاف کو حکومت سازی کے عمل سے باہر رکھ سکتے ہیں، ورنہ اگر آزاد امیدوار توڑے نہ جائے تو پاکستان تحریک انصاف کو اپنی حکومت بنانے سے کوئی بھی باہر نہیں رکھ سکتا۔ موجودہ سیاسی منظرنامے کو دیکھتے ہوئے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس فسادی ماحول میں پاکستان تحریک انصاف کا حکومت بنانا کافی مشکل نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں، یہ سمجھ لیں کہ پچھلے 2.5 سال کی طرح اس بار بھی باقی تمام سیاسی جماعتیں مل کر حکومت سازی کر لیں تو یہ مخلوط حکومت پاکستان کے حق میں کچھ زیادہ بہتر ثابت نہیں ہوگی۔ ان سیاسی جماعتوں کا اتحاد، جسے پاکستان ڈیموکریٹک یا PDM کا نام دیا جاتا ہے، اس کی حکومت کا حشر ہم پچھلے 2.5 سال میں بخوبی دیکھ چکے ہیں۔ اس دور میں پاکستان میں بدترین مہنگائی ہوئی اور عام آدمی اس وقت جینے کی امید بالکل چھوڑ چکا ہے۔ اگر ایسی حکومت ہی بنائی جائے جیسے پہلے چلتی رہی تو یہ مخلوط حکومت عوام کو کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مخلوط حکومت میں موجود تمام کی تمام اتحادی پارٹنرز کو خوش رکھنا ہی سب سے بڑا کام ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے ایسی حکومت کوئی ایسی قانون سازی نہیں کر سکتی جس سے وہ عوام سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بیرونی اور اندرونی قرضوں کی ادائیگی کے لیے ایسی حکومت کو مزید مہنگائی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ سیاسی عدم استحکام اور مخلوط حکومت کے کمزور ہونے کی وجہ سے بیرونی سرمایہ کاروں کے ملک میں آمدن کم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم پچھلے 2.5 سالوں کو ہی دیکھیں تو ان 2.5 سالوں میں بہت سارے بیرونی سرمایہ کار جو پہلے پاکستان میں موجود تھے وہ بھی اپنا سیٹ اپ اٹھا کر پاکستان سے واپس جا چکے ہیں۔ اس صورتحال میں جب بیرونی سرمایہ کار نہ ہونے کے برابر ہو اور سیاسی عدم استحکام بھی اپنے عروج پر ہو تو یہ حکومت عوام کو کیا ڈیلیور کر سکے گی، یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اس لیے اس کا امکان بہت زیادہ ہے کہ ایک ایسی حکومت بنے گی تو ہمیں مہنگائی کی ایک اور بدترین لہر کے لیے تیار ہونا چاہیے، جو شاید پاکستان کے غریب عوام کو بالکل بھی جینے کے قابل نہیں چھوڑے گی۔ اگر ایسی مخلوط حکومت بن بھی جاتی ہے تب بھی پاکستانی عوام کے موجودہ مزاج اور جوش و خروش کو دیکھتے ہوئے اس بات کی پیشن گوئی بالکل صاف انداز میں کی جا سکتی ہے کہ اس قسم کی مخلوط حکومت کم سے کم پچھلے ماہ یا زیادہ سے زیادہ 2 سال ہی چل سکے، اور اس کے بعد یہ بھی زمین بوس ہو جائے گی۔ دوسری جانب اگر ہم اس بات کے انجام پر غور کریں کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو منظرنامہ کس طرح سے مختلف ہوگا۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ جو بھی پارٹی حکومت بنائے گی اسے ہر طرح سے بے پناہ دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ البتہ پاکستان تحریک انصاف اس لحاظ سے کافی حد تک کامیاب رہے گی کہ اس کے پاس سادہ اکثریت موجود ہوگی اور وہ ایک مؤثر قانون سازی بھی کر سکے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف اس وقت پورے پاکستان میں وہ واحد سیاسی جماعت ہے جس پر نہ صرف دیگر تمام ممالک کے سرمایہ کار بھروسہ کرتے ہیں بلکہ بیرونی ملک مقیم اوورسیز پاکستانی بھی پاکستان تحریک انصاف پر اندھا اعتماد کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے پچھلے دور حکومت بھی اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی جانے والی رقوم میں بے تحاشا اضافہ دیکھنے میں آیا تھا۔ اس لیے اگر پاکستان تحریک انصاف اس بار اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اسے پاکستان کے موجودہ مسائل سے نمٹنے میں تقریباً 1.5 سے 2 سال لگیں گے، اور یہ مہنگائی تقریباً 2 سے 3 سال تک ایسی ہی جاری رہے۔ البتہ آخری 2 سال میں ہم امید کر سکیں گے کہ حالات بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے اور پاکستان اپنے موجودہ مسائل سے باہر نکل آئے گا۔ اس کی وجہ یہی ہوگی کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار توڑے نہیں جاتے اور انہیں حکومت بنا دی جاتی ہے تو یہ حکومت اپنی سادہ اکثریت اور اتحادیوں پر عدم انحصار کی وجہ سے ایک بہت مؤثر اور قابل حکومت ثابت ہوگی۔ اب اس بات کا فیصلہ تو آنے والے چند روز میں ہو جائے گا کہ کون سی پارٹیاں حکومت سازی کے عمل میں شریک ہوگی۔ البتہ ہر 2 صورتوں میں ہمیں ایک لمبی یا چھوٹی سی صحیح مہنگائی کے لہر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ اس وقت ہمارے پیارے وطن کے موجودہ حالات کسی قسم کے تجربوں کی اجازت نہیں دیتے۔